اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں، حکمت نمبر 46 کے اندر، سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک، کہ وہ گناہ کہ جس کے اوپر انسان پشیمان ہو اور غم و اندوہ ہو اور اس کو افسوس ہو کہ یہ مجھ سے کیوں سرزد ہوا ہے، یہ اس نیکی سے بہت بہتر ہے کہ جس نیکی سے انسان خود پسند ہو جا رہا ہے، جس کے اندر عجب آ جائے اس نیکی سے۔ تو یہاں پر میں عجب کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ یہ چند اصطلاحات ہیں، علم اخلاق کے اندر اکثر بیان ہوتی ہیں صفات رذیلہ کے طور پر۔ ایک عجب ہے، ایک تکبر ہے، ایک غمازہ ہے، اس کو کرشمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ صفات رذیلہ کے طور پر بیان ہوتی ہیں۔ عجب کہتے ہیں ایسی بیماری کو کہ جس انسان کو لگ جائے وہ انسان خود کو بزرگ سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ کیوں سمجھتا ہے خود کو بڑا؟ چونکہ اپنے اندر ایک صفت کمال و صفت فضیلت کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں اس کمال کا حامل ہوں، یہ صفت میرے اندر ہے۔ اب اس شخص کو یہ سروکار نہیں ہوتا، یعنی حقیقتاً آیا وہ جس صفت کے اوپر عجب کر رہا ہے، خود پسندی کر رہا ہے، آیا اس کے اندر ہے یا نہیں، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ یا وہ جو چیز اپنے اندر دیکھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے خود کو بزرگ نما کر رہا ہے اور بڑا سمجھ رہا ہے، آیا یہ چیز فضیلت بھی ہے یا نہیں ہے۔ مثلا ایک دفعہ ایک انسان ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے، جسور ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں شجاع ہوں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے، اس شجاعت کے اوپر جو ہے مثال کے طور پر فخر کرتا ہے اور بزرگ نمائی کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اب اس کو فضیلت سمجھتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں کہ یہ جس چیز کو شجاعت سمجھ رہا ہے وہ شجاعت ہی نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی خود کو مثلا شجاع سمجھ رہا ہوتا ہے، سخی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، بزرگ نمائی کر رہا ہوتا ہے، اپنے اندر فضیلت کا احساس کر رہا ہوتا ہے، اور یہ معاشرے میں جو ہے عام ہے۔ ایسے شخص کو جو ہے جس کے اندر یہ پائی جاتی ہو، یہ کہتے ہیں کہ یہ عجب کی بیماری میں مبتلا ہے، خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو در حقیقت اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو جو عجب کرنے والا انسان ہوتا ہے، یہ اپنے نفس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، یعنی اپنے آپ کو احساس دلاتا ہے کہ میں مثال کے طور پر سخی ہوں، حالانکہ نہیں ہے، خود اس کو معلوم ہے کہ اس نے کبھی سخاوت نہیں کی، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو احساس دلاتا ہے۔ خوب اسی طرح تمام صفات کے اندر ایک اور جو بیماری ہے وہ تکبر کی، وہ تقریباً سیم اسی کے ہی ہے کہ وہ بھی خود کو بڑا سمجھتا ہے، خود کو بزرگ سمجھتا ہے۔ کس وجہ سے؟ چونکہ اپنے اندر کوئی فضیلت و کمال دیتا ہے کہ میں تو اس کی وجہ سے میں بڑا ہوں۔ لیکن ان دو میں فرق کیا ہے؟ عجب کرنے والے میں اور متکبر انسان میں فرق یہ ہے کہ جو عجب کرتا ہے اس کو دوسروں سے سروکار نہیں ہوتا، جو اس کے ارد گرد رہ رہے ہیں لوگ، عوام، اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ کہتا ہے بس میں ہوں، بڑا ہوں، اور کون کیسا ہے اس کو کسی قسم کی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن متکبر انسان جو ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہوں، لیکن دوسروں کے ساتھ مقایسہ کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ وہ کون ہے، میں ہوں سب کچھ، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، وہ تو اصلا اس کو کوئی سمجھ بھی نہیں آتی، وہ اصلا کچھ کر بھی نہیں سکتا، جو کچھ ہوں میں ہوں۔ یہ انسان متکبر ہے، اور وہ جو میں کرتا ہے لیکن دوسروں کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ عجب کرنے والا انسان ہے۔ لیکن یہ چاہے عجب ہو چاہے متکبر ہو، بہت بڑی اور خطرناک بیماری ہے۔ اسی طرح سے غمازہ جو ہے، غمازہ بھی یہی ہے، تقریباً سیم ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک خصوصیت جو بارز ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مثلاً اس کے اندر اگر ایک صفت واقعاً موجود ہے اور اس کے اوپر خود نمائی کرتا ہے، خود بزرگی کرتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے اور خود پسند ہے، تو وہ جو صفت اس کے پاس ہے وہ اس صفت کو اپنے ساتھ نسبت دیتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ سب کچھ مجھے خدا نے دیا ہے، بلکہ کہتے ہیں نا یہ میں نے سب کچھ خود کیا ہے، اگر خدا نے مجھے دیا بھی ہے تو یہ میرا حق تھا، یہ میری محنت تھی، یہ میری کوشش تھی، اور یہ میں نے جو ہے اپنی بلبوتے پہ لیا ہے، یعنی خدا کے ہاں جو ہے اپنا حق سمجھتا ہے، خود کو مستحق سمجھتا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ بھی اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے یہ چیز لے بھی نہیں سکتا۔ اس انسان کو کہتے ہیں غمازہ۔
یہ ہم آئے دن ہمارے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں روز یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک انسان نے مثال کے طور پر کوئی ڈگری لی ہوئی ہے، تو اس سے کبھی کوئی کہتا ہے کہ ماشاءاللہ فلاں فلاں، تو وہ کہتا ہے کہ محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اگر محنت نہ ہوتی، کوشش نہ ہوتی، یہ اصلا درمیان میں کوئی خدا کا لفظ ہی نہیں آتا ان کی زبان پہ، تو یہ در حقیقت غمازہ میں شکار ہے اور یہ خطرناک ترین چیز ہے۔ لیکن ایک چوتھی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر واقعاً صفت پائی جاتی ہے، کمال پایا جاتا ہے، اور وہ اس کمال کے اوپر اگر جو ہے اس کو نسبت خدا کی طرف دیتا ہے کہ یہ مجھے خدا نے دی ہے، اس کا لطف ہے، میں ہیچ ہوں پوچھ ہوں، مجھ سے کچھ نہیں، میرے ہاتھ میں کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے، جو مجھے آج خود عطا ہوا یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر خدا چاہے تو مجھ سے بھی لے بھی سکتا ہے، تو یہ انسان نہ متکبر ہے، نہ عجب کرنے والا ہے، اور نہ غمزہ کا شکار ہے۔ سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک، کہ وہ سیئہ، وہ گناہ، وہ معصیت کہ جس کے اوپر انسان پشیمان ہو، وہ خدا کے نزدیک بہتر ہے اس عمل سے کہ جس کے اوپر انسان عجب کرے، بزرگی کرے، خود پسندی کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔